السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے اس نے ہمارا ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اس روز محشر نہیں بخشیں گے اور اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اس کے حالات تو اللہ علم ہے، کچھ لوگ دانستہ طور پہ لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں یا دانستہ طور پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم اس کی مغفرت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کا روز محشر گریبان پکڑیں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا حدیث کے بالکل منافی جاتی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایسی باتوں سے پرہیز کریں جس سے کہ آپ کا اورا کمزور ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ گناہ میں تبدیل ہو جائیں۔ آپ اللہ سے دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ ہماری چیزوں کو ہمیں واپس کریں، اور اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے، محبت ڈالے، تاکہ ان کے لیے بھی روز محشر آسانیاں ہوں اور ہمارے لیے بھی روز محشر آسانیاں ہوں۔ اللہ نے ایک بات تو وعدہ کر دی ہے کہ روز محشر میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا، اس دن میں تمہاری زبانیں بند کر دوں گا۔ تو پھر آپ کیسے گریبان پکڑیں گے؟ آپ خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں نا اپنے اعمال کو، نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ سوچ کے اور کہہ کر۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی آتے ہیں کہ جی کچھ ایسا کریں کہ وہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں یا وہ برباد ہو جائے، تو یہ سوچ لینا ہی ہمارے لیے باعث بربادی ہوتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نیکی جو بھی کریں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر کریں، اپنی اولاد کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ظاہر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اور آج کل کا دور ایسا آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، پھر تو آپ قرضہ دیں، اگر وہ واپس نہ کرے تو کل کو آپ اس کے دشمن نہ بن جائیں۔ اس طرح کئی ساری فیملیز آپس میں دشمن بن جاتی ہیں، کئی سارے دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور ایک صرف پیسے کے پیچھے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہ میں اس کی گناہوں کی گواہی دوں گا اور اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہونے دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ جو چیز ہے نا، یہ الفاظ حدیث کے بالکل خلاف جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، مثلا کہ اس آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بے شک میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور تیرے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے اتنے سے الفاظ کہنے سے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا یا روز محشر سے بخشوں گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا میں ہوں معاف کرنے والا اور گرفت کرنے والا، اور اب میں تیری نیکیوں کو، تیری ساری چیزوں کو بدعمالیوں میں بدل دوں گا۔ اس لیے ایسے الفاظ، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہمیں کفر تک بھی لے جاتے ہیں اور ہماری نیکیوں کو بھی ختم ہوتے ہیں، ہمارا صدقہ خیرات بھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اپنے منہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ نکالیں اور بس ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں۔ یہ الفاظ آج کے بعد آپ لوگ نہیں بولیں گے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا اور روز محشر اس کا گریبان پکڑوں گا، یہ نہیں کہیں گے۔ بخشش اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے نہ بخشے۔ ہمیں تو اپنی بخشش سے غرض ہونی چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو وقتی طور پہ جتنی بھی ہے کھیل تماشا ہے، چاہے ہم یہاں پہ 50 سال جی لیں، 60 سال، 70، 80 سال، ہمیں موت آنی ہے اور اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ بے انتہا خوبصورت زندگی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ابھی لوگ مدینہ جانے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، حرم شریف جانے کے، اور جب جس نے ان چیزوں کو بنایا، جس وجہ سے وہ معتبر ہوا، حرم معتبر ہوا، مدینہ شریف معتبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم جو ہے خانہ کعبہ اللہ کی وجہ سے، تو جب ان کا دیدار ہوگا آپ کو تو پھر آپ سوچیں، ابھی لاکھوں کروڑوں لگا کے بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ، لوگوں کو کچھ لوگ بھیجتے ہیں۔ تو بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو الفاظ ہیں نا اس کی ادائیگی میں بڑا خیال رکھیں پلیز۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔